فضائل امام حسین رضی اللہ عنہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فضائل امام حسین رضی اللہ عنہ۔ دعائے عطار، یا اللہ جو کوئی رسالہ فضائل امام حسین رضی اللہ عنہ کے 17 صفحات پڑھ یا سن لے، اس کو جنتی ابن جنتی، صحابی ابن صحابی، نواسہ رسول، نوجوانان جنت کے سردار امام حسین رضی اللہ عنہ کا جنت الفردوس میں جوار نصیب فرما، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درود شریف کی فضیلت۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کنجوس ہے وہ شخص جس کے سامنے میرا ذکر ہوا پھر اس نے مجھ پر درود پاک نہ پڑھا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ تعارف۔ سلطان کربلا، سید الشہداء، امام علی مقام، امام عرش مقام، حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کا مبارک نام حسین، کنیت ابو عبداللہ اور القاب سبط رسول اللہ اور ریحانۃ الرسول یعنی رسول کے پھول ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ کی ولادت یعنی برتھ ہجرت کے 4 سال 5 شعبان المعظم کو مدینہ منورہ میں ہوئی۔ حضور پرنور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کا نام حسین اور شبیر رکھا اور آپ کو اپنا بیٹا فرمایا۔ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ شرح کلام رضا۔ اے رضا، اس رحمتوں برکتوں والے باغ کی کیا بات ہے جس کی کلی حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا ہیں اور پھول حضرات حسنین کریمین یعنی امام حسن و حسین رضی اللہ عنہما ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ گھٹی، اذان اور عقیقہ۔ اللہ کریم کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پیارے پیارے نواسے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کے سیدھے یعنی رائٹ کان میں اذان دی اور بائیں یعنی لیفٹ کان میں تکبیر پڑھی اور اپنے مبارک جھوٹے شریر سے گھٹی عطا فرماتے ہوئے دعاؤں سے نوازا۔ 7ویں دن آپ کا نام حسین رکھا اور ایک بکری سے عقیقہ کیا اور آپ کی امی جان خاتون جنت حضرت بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا سے ارشاد فرمایا، حسن رضی اللہ عنہ کی طرح ان کا سر منڈا کر بالوں کے برابر چاندی خیرات کرو، بالوں کے وزن کے برابر خیرات۔ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے ہاں جب حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کی ولادت شریف یعنی برتھ ہوئی تو انہوں نے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا میں اپنے بیٹے کا عقیقہ نہ کروں؟ ارشاد فرمایا، نہیں، پہلے ان کے بال اترواؤ اور بالوں کے وزن برابر چاندی صفہ والوں اور دوسرے مسکینوں پر صدقہ کرو۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، سنت یہ ہے کہ بچے کے بالوں کے وزن کے برابر سونا یا چاندی صدقہ کی جائے۔ مستحب ہے کہ پیدائش کے 7ویں دن عقیقہ کرے اور جب جانور پر چھری چلے تو بچے کے سر پر اس طرح پھرے اور بال اتریں، پھر ان بالوں کے وزن کی چاندی یا سونا خیرات کیا جائے۔ نیز بال اترنے کے بعد زعفران گھول کر سر پر ملا جائے، ایسا کریں گے تو ثواب ملے گا۔ مرحبا سرور عالم کے پسر آئے ہیں،
سیدہ فاطمہ کے لخت جگر آئے ہیں، واہ قسمت کے چراغ حرمین آئے ہیں، اے مسلمانوں مبارک کے حسین آئے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ شہید کربلا کے 9 حروف کی نسبت سے 9 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نمبر 1، حسین رضی اللہ عنہ مجھ سے ہیں اور میں حسین رضی اللہ عنہ سے ہوں۔ اللہ پاک اس سے محبت فرماتا ہے جو حسین رضی اللہ عنہ سے محبت کرے۔ حسین اسباط میں سے ایک سبط ہے۔ حضرت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ علیہ اس حدیث پاک کے تحت ارشاد فرماتے ہیں، میں اور حسین گویا ایک ہی ہیں، ہم دونوں سے محبت ہر مسلمان کو چاہیے۔ مجھ سے محبت حسین سے محبت ہے اور حسین سے محبت مجھ سے محبت ہے۔ چونکہ آئندہ واقعات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیش نظر تھے، اس لیے اس قسم کی باتیں امت کو سمجھائیں۔ سبط وہ درخت جس کی جڑ ایک ہو اور شاخیں بہت، ایسے ہی میرے حسین سے میری نسل چلے گی اور ان کی اولاد سے مشرق و مغرب بھر جائے گی۔ دیکھ لو آج سادات کرام مشرق و مغرب میں ہیں، اور یہ بھی دیکھ لو کہ حسنی سید تھوڑے ہیں، حسنی سید بہت زیادہ ہیں۔ اس فرمان عالی کا ظہور ہے۔ یا شہید کربلا فریاد ہے، نور چشم فاطمہ فریاد ہے، آہ سبط مصطفیٰ فریاد ہے، ہائے ابن مرتضی فریاد ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ نمبر 2، حسن و حسین رضی اللہ عنہما جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو لوگ جوانی میں وفات پائیں اور ہوں جنتی، حضرت حسنین کریمین رضی اللہ عنہما ان کے سردار ہیں، ورنہ جنت میں تو سبھی جوان ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ نمبر 3، حسن و حسین رضی اللہ عنہما دنیا میں میرے 2 پھول ہیں۔ مفتی احمد یار خان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، فرمان نبوی کا مطلب یہ ہے کہ حضرت حسن و حسین رضی اللہ عنہما دنیا میں جنت کے پھول ہیں جو مجھے عطا ہوئے۔ ان کے جسم سے جنت کی خوشبو آتی ہے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں سونگھا کرتے تھے، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرماتے تھے، السلام علیک یا ابا ریحانین، یعنی اے 2 پھولوں کے ابو تم پر سلام ہو۔ ایک اور مقام پر مفتی صاحب فرماتے ہیں، جیسے باغ والے کو سارے باغ میں پھول پیارا ہوتا ہے، ایسے ہی دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں میں مجھے حضرات حسنین کریمین رضی اللہ عنہما پیارے ہیں۔ اولاد پھول ہی کہلاتی ہے۔ سارے نواسی نواسوں میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ دونوں فرزند یعنی بیٹے بہت پیارے تھے۔ ان 2 کا صدقہ جن کو کہا میرے پھول ہیں، کیجئے رضا کو حشر میں خنداں مثال گل۔ عاشق صحابہ و اہل بیت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ کے اس شعر کی وضاحت یوں فرماتے ہیں، ان 2 سے مراد حضرت سیدنا امام حسن اور حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہما ہیں۔ اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ نے ان دونوں کا صدقہ بارگاہ رسالت میں پیش کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ان 2 پھولوں کے صدقے میں رضا پر ایسا کرم کیجئے کہ رضا بھی قیامت کے دن پھول کی طرح مسکرا رہا ہو۔ صلو علی الحبیب
صلی اللہ علی محمد۔ نمبر 4، یہ میرے دونوں بیٹے میری بیٹی کے بیٹے ہیں، الہی میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما، اور جو ان سے محبت کرے اس سے بھی محبت فرما۔ میراث میں ہے، یعنی یہ حکماً میرے بیٹے ہیں اور حقیقتاً میری بیٹی کے بیٹے ہیں، مجھے ان سے بیٹوں جیسی محبت ہے۔ خیال رہے کہ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا کی یہ خصوصیت ہے کہ آپ رضی اللہ عنہا کی اولاد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل ہے، اس سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل چلی، گویا حسن و حسین رضی اللہ عنہما حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل بھی ہے اور نسل کی اصل بھی، ورنہ نسب باپ سے ہوتا ہے نہ کہ ماں سے۔ ہاں، شرف یعنی فضیلت ماں سے بھی ہو جاتا ہے، لفظ آل دونوں پر بولا جاتا ہے، بیٹے کی اولاد پر بھی اور بیٹی کی اولاد پر بھی۔ ہے رتبہ اس لیے کونین میں عصمت کا، عفت کا، شرف حاصل ہے ان کو دامن زہرا سے نسبت کا، انہی کے ماہ پارے دو جہاں کے لاج والے ہیں، یہی ہیں مجمع بحرین سر چشمہ ہدایت کا۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ حدیث پاک کے اس حصے الہی میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما، اور جو ان سے محبت کرے اس سے بھی محبت فرما کے تحت فرماتے ہیں۔ اس دعا کا مقصود وہاں موجود حضرت سیدنا اسامہ رضی اللہ عنہما کو سنانا اور بتانا ہے کہ اسامہ میرے حسن و حسین سے محبت کرو کہ ان کی محبت اللہ پاک کی محبوبیت کا ذریعہ ہے۔ خیال رہے کہ دلی محبت بجلی کے کرنٹ کی طرح ایک متعدی یعنی پھیلنے والی چیز ہے، جس سے محبت ہوتی ہے اس کی اولاد، گھر والے، نوکروں، چاکروں، حتیٰ کہ اس کے شہر سے محبت ہو جاتی ہے۔ سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ، جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام، حسن مجتبی سید الاسخیاء، راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام، در درج نجف مہر برج شرف، رنگ روئے شہادت پہ لاکھوں سلام، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ نمبر 5، اللہ کریم کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اہل بیت میں آپ کو زیادہ پیارا کون ہے؟ فرمایا حسن اور حسین، اور حضور حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا سے فرماتے تھے کہ میرے پاس میرے بچوں کو بلاؤ، پھر انہیں سونگتے تھے اور اپنے سے لپٹاتے تھے۔ اے عاشقان صحابہ و اہل بیت، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں کیوں نہ سونگتے؟ وہ دونوں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پھول تھے، پھول سونگھے ہی جاتے ہیں، انہیں کلیجے یعنی سینے سے لگانا، لپٹانا انتہائی محبت و پیار کے لیے تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ چھوٹے بچوں کو سونگنا، ان سے پیار کرنا، انہیں لپٹانا، چمٹانا سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، قرآن کریم کے بعد سب سے زیادہ قابل اعتماد احادیث مبارکہ کی کتب سیاہ ستہ یعنی 6 صحیح کتب کہلاتی ہیں، جن میں سے ایک کتاب ترمذی شریف بھی ہے۔ اس میں ہے کہ ولیوں کے شہنشاہ مولا علی مشکل کشا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ کی شکل مبارک سر سے سینہ تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشابہ یعنی ملتی جلتی تھی، اور امام حسین رضی اللہ عنہ کی سینے سے ناخن پا یعنی پاؤں کے ناخن تک۔ امام عشق و محبت، عظیم عاشق صحابہ و اہل بیت،
مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں، معدوم نہ تھا سایہ شاہ ثقلین، اس نور کی جلوہ گاہ تھی ذات حسنین، تمثیل نے اس سایہ کے دو حصے کیے، آدھے سے حسن بنے ہیں آدھے سے حسین۔ شرح کلام رضا۔ انسان و جنات کے شہنشاہ مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک جسم کا سایہ مبارک نہ تھا، مگر نور والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سایہ مبارک حضرات حسنین کریمین رضی اللہ عنہما کی صورت میں نظر آتا تھا کہ سر پاک سے سینہ مبارکہ تک امام حسن رضی اللہ عنہ اور امام حسین رضی اللہ عنہ مبارک سینے سے پاؤں شریف تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتے جلتے تھے۔ حضرت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، خیال ہے کہ حضرت بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا اثر تا قدم بالکل ہم شکل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھی، اور آپ کے صاحب زادگان یعنی بیٹوں میں یہ مشابہت تقسیم کر دی گئی تھی۔ رسول اللہ کی جیتی جاگتی تصویر کو دیکھا، کیا نظارہ جن آنکھوں نے تفسیر نبوت کا۔ اچھوں کی مشابہت۔ اے عاشقان صحابہ و اہل بیت، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قدرتی مشابہت بھی اللہ پاک کی نعمت ہے، جو اپنے کسی عمل کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشابہ کر دے تو اس کی بخشش ہو جاتی ہے۔ تو جسے خدائے پاک اپنے محبوب کے مشابہ کرے، اس کی محبوبیت کا کیا حال ہوگا۔ اس لیے یہ حدیث فضائل اہل بیت کے سلسلے میں لائی گئی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ نمبر 6، حسن و حسین رضی اللہ عنہما سے جس نے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے ان سے دشمنی کی اس نے مجھ سے دشمنی کی۔ نمبر 7، اللہ پاک دوست رکھے اسے جو حسین رضی اللہ عنہ کو دوست رکھے۔ حسین رضی اللہ عنہ سبط ہے اسباط سے۔ نمبر 8، حسن میرے ہیں اور حسین علی کے۔ مفتی احمد یار خان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس فرمان علی شان کا مطلب یہ ہے کہ بڑا بیٹا دادا نانا کا ہوتا ہے، چھوٹا بیٹا باپ کا۔ یہ تقسیم اظہار کرم کے لیے ہے۔ نمبر 9، جسے یہ پسند ہو کہ کسی جنتی مرد کو دیکھے، ایک روایت میں ہے جنتی جوانوں کے سردار کو دیکھے، وہ حسین بن علی کو دیکھے۔ حسین ابن علی کا صدقہ، ہمارے غوث جلی کا صدقہ، عطا مدینے میں ہو شہادت، نبی رحمت شفیع امت۔ حسین کے 4 حروف کی نسبت سے 4 حکایات امام حسین رضی اللہ عنہ۔ نمبر 1، غریبوں مسکینوں سے محبت۔ نواسۂ رسول حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ کے پاس ان کی زوجہ یعنی وائف یہ پیغام لے کر گئیں کہ ہم نے آپ کے لیے لذیذ کھانا اور خوشبو تیار کی ہے، آپ اپنے ہم پلہ دیکھیں اور انہیں ساتھ لے کر ہمارے پاس تشریف لائیے۔ حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ مسجد میں تشریف لے گئے اور وہاں جو مساکین تھے انہیں لے کر گھر تشریف لے گئے۔ پڑوس کی خواتین آپ کی زوجہ کے پاس آ کر کہنے لگیں، خدا کی قسم آپ کے گھر تو مساکین جمع ہو گئے۔ پھر حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ اپنی زوجہ کے پاس تشریف لائے اور فرمایا، میں تمہیں اپنے اس حق کی قسم دیتا ہوں جو میرا تجھ پر ہے کہ تم کھانا اور خوشبو بچا کر نہیں رکھو گی۔ پھر انہوں نے ایسے ہی کیا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے مساکین کو کھانا کھلایا، انہیں کپڑے پہنائے اور خوشبو لگائی۔ نمبر 2، راہ خدا میں صدقہ و خیرات۔ امام علی مقام
حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کے مکان عالی شان پر ایک فقیر مدینہ پاک کی گلیوں سے ہوتا ہوا پہنچا تو دروازے پر دستک دی اور اشعار کی صورت میں کہنے لگا، جس نے آپ رضی اللہ عنہ سے امید رکھی اور جس نے آپ رضی اللہ عنہ کے دروازے پر دستک دی وہ کبھی نا امید نہیں ہوا۔ آپ رضی اللہ عنہ صاحب جود و کرم بلکہ جود و سخاوت کے چشمے ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ گھر میں نماز پڑھ رہے تھے، نماز ادا فرما کر دروازے پر تشریف لائے تو دیکھا سامنے ایک دیہاتی کھڑا ہے جس کی شکل غربت اور بھوک کا اعلان کر رہی تھی۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اپنے غلام قمبر سے فرمایا، ہمارے خرچ میں سے کتنا مال بچا ہوا ہے؟ عرض کی 200 درہم ہیں جو آپ کے حکم کے مطابق آپ کے اہل خانہ پر خرچ کرنے ہیں۔ فرمایا، جاؤ سب لے آؤ، کیونکہ وہ شخص آیا ہے جو میرے گھر والوں سے زیادہ ان درہموں کا حقدار ہے۔ چنانچہ آپ رضی اللہ عنہ نے وہ درہم اس فقیر کو دیے اور فرمایا، یہ لے لو اور ان کے کم ہونے پر میں تم سے معافی چاہتا ہوں۔ ہمیں ہر حال میں مہربانی ہی کا حکم ہے، یہ کم ہیں، اگر اور زیادہ ہوتے تو وہ بھی تمہیں دے دیتا۔ فقیر نے درہم لیے اور آپ کو دعائیں دیتا ہوا اور تعریفیں کرتا ہوا خوشی خوشی رخصت ہو گیا۔ مفلس و ناچار و خستہ حال ہوں، مخزن جود و عطا فریاد ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ نمبر 3، گالیاں دینے والے کو دعائیں دیں۔ ایک مرتبہ عصام بن مستلق نامی شخص جو کہ مولا کائنات حضرت سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے بغض رکھتا تھا، حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کے سامنے انہیں اور ان کے ابو جان حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو برا بھلا کہنے لگا۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ نے اس کو جھڑکنے یا جوابی کارروائی کرنے کے بجائے اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھنے کے بعد یہ آیات مبارکہ تلاوت فرمائیں۔ خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اے محبوب، معاف کرنا اختیار کرو اور بھلائی کا حکم دو اور جاہلوں سے منہ پھیر لو، اور اے سننے والے، اگر شیطان تجھے کوئی کوچا دے، کسی برے کام پر اکسائے تو اللہ کی پناہ مانگ، بے شک وہی سنتا جانتا ہے۔ بے شک وہ جو ڈر والے ہیں جب انہیں کسی شیطانی خیال کی ٹھیس لگتی ہے ہوشیار ہو جاتے ہیں، اسی وقت ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ پھر فرمایا، اپنے اوپر بوجھ ہلکا رکھ اور میں اللہ سے تیرے لیے اور اپنے لیے مغفرت کا سوال کرتا ہوں۔ اس کے علاوہ آپ رضی اللہ عنہ اس کے ساتھ اس قدر عفو و درگزر، نرمی و خوش اخلاقی سے پیش آئے کہ اس کا بغض و عداوت یعنی دشمنی ایک دم محبت میں تبدیل ہو گیا اور وہ یہ کہنے پر مجبور ہو گیا، وَمَا عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْهُ وَمِنْ أَبِيهِ، یعنی روئے زمین پر حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے ابو جان حضرت سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے زیادہ میرے نزدیک کوئی محبوب نہیں۔ اصل نسل صفا وجہ وصل خدا، باب فضل ولایت پہ لاکھوں سلام، شرح کلام رضا
حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ خالص پاک سادات کی جڑ اور بنیاد ہیں، واصل باللہ ہونے یعنی اللہ پاک کا مقرب بننے کا سبب اور فضائل ولایت ملنے کا دروازہ ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ پر لاکھوں سلام ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ نمبر 4، سخاوت کی ایک مثال۔ امام علی مقام، امام عرش مقام، امام ہمام، امام تشناکام حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کی سواری کا گزر مساکین کے پاس سے ہوا۔ وہ بچے کچے ٹکڑے کھا رہے تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے انہیں سلام ارشاد فرمایا۔ مساکین نے آپ کو کھانے کی دعوت دی تو آپ رضی اللہ عنہ نے پارہ 20 سورۃ القصص آیت نمبر 83 کا یہ حصہ تلاوت فرمایا۔ للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا۔ ترجمہ کنز ایمان، جو زمین میں تکبر نہیں چاہتے اور نہ فساد۔ پھر آپ رضی اللہ عنہ سواری سے نیچے تشریف لائے اور ان کے ساتھ کھانا کھایا۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا، میں نے تمہاری دعوت قبول کی، اب تم میری دعوت قبول کرو۔ پھر حضرت سیدنا امام علی مقام رضی اللہ عنہ نے ان کو سوار کیا اور اپنے گھر لا کر انہیں کھانا کھلایا اور کپڑے اور دراہم عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سخاوت بھی تیرے گھر کی، عنایت بھی تیرے گھر کی، تیرے در کا سوالی جھولیاں بھر بھر کے لاتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ نواسۂ رسول رضی اللہ عنہ کی عبادات۔ اے عاشقان امام حسین، ہمارے آقا و مولا شہید کربلا حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ بڑے عبادت گزار تھے، چنانچہ شب عاشوراء یعنی 10 محرم کی رات امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے پیارے بھائی حضرت سیدنا عباس علمدار رضی اللہ عنہ کو فرمایا، کسی طرح یہ لڑائی کل تک مؤخر ہو جائے اور آج کی رات ہمیں اللہ پاک کی عبادت کے لیے مل جائے۔ اللہ کریم خوب جانتا ہے کہ مجھے نماز، تلاوت قرآن اور کثرت کے ساتھ دعا مانگنا اور استغفار کرنا بہت پسند ہے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، محبت اطاعت کرواتی ہے۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ سے ہماری محبت کیسی ہے، ذرا ہم غور کریں۔ 10 محرم الحرام کی رات امام حسین رضی اللہ عنہ کی ظاہری زندگی مبارک کی آخری رات تھی، مگر اللہ پاک کی عبادت کا ذوق و شوق دیکھیے، اور عین شہادت کے وقت بھی آپ رضی اللہ عنہ بارگاہ الہی میں سجدے کی حالت میں تھے۔ اس 2 گانا پر فدا ساری نمازیں جس میں، دھار حلقوم پہ سر خم ہو عبادت کے لیے۔ کاش 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 ہم غلامان امام حسین بھی اپنے محبوب کے نقش قدم پر چلتے ہوئے، عبادات و ریاضات کرتے ہوئے اپنی زندگی کے شب و روز گزاریں۔ یاد رکھیے، حدیث پاک میں ہے، بندہ اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ وہ محبت کرتا ہوگا۔ اگر ہم زبان سے امام حسین رضی اللہ عنہ سے محبت کے دعوے کرتے رہیں مگر امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ کی مبارک سیرت کو نہ اپنائیں تو ہماری محبت ناقص ہے، کیونکہ عاشق اپنے محبوب کے پیچھے پیچھے چلتا ہے۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے مبارک چہرے پر اپنے نانا جان رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری سنت داڑھی شریف سجائی ہوئی تھی۔ آپ کے ابو جان مولا مشکل کشا رضی اللہ عنہ کی بھی گھنی یعنی بھری ہوئی داڑھی شریف تھی۔ ہم غور کریں کہ ہمارے چہرے پر یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔
امام علی مقام حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنی مبارک زندگی کی آخری نماز فجر اپنے خیمے میں با جماعت ادا فرمائی، جبکہ دشمن چاروں طرف سے تلواریں چمکا رہے تھے۔ اہل بیت اطہار علیہم رضوان کی اصل محبت ان کی پیروی کرنے میں ہے۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ کی مبارک زندگی سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ ہمیں پانچوں نمازیں با جماعت ادا کرنی چاہیے اور وقت آنے پر دین کی خاطر ہر طرح کی قربانی پیش کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ اللہ کریم ہمیں صحابہ و اہل بیت رضی اللہ عنہم کی حقیقی محبت نصیب فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صحابہ و اہل بیت رضی اللہ عنہم کی محبت دلوں میں پیدا کرنے اور بڑھانے میں عاشقان رسول کی مدنی تحریک دعوت اسلامی کی خدمات بیان کرنے کی محتاج نہیں۔ الحمدللہ عاشق امام علی مقام امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ سال ہا سال سے غلامان امام حسین کو عاشورے کے دنوں میں امام حسین رضی اللہ عنہ سمیت دیگر شہیدان و اسیران کربلا کے ایصال ثواب کے لیے راہ خدا کے مدنی قافلوں میں سفر کر کے نیکی کی دعوت عام کرنے کی ترغیب ارشاد فرماتے ہیں۔ آپ کے ذوق کو بڑھانے کے لیے گزشتہ 2 سال سے ان دنوں میں سفر کرنے والے عاشقان صحابہ و اہل بیت کی تعداد پیش خدمت ہے۔ 1439 ہجری بمطابق 2018 کو ملک بھر سے کم و بیش 13,635 13,635 مدنی قافلوں میں 97,206 97,206 جبکہ 1440 ہجری بمطابق 2019 کو پاکستان میں کم و بیش 90,000 اور ہند میں 7,218 اسلامی بھائیوں نے مدنی قافلوں میں سفر کی سعادت حاصل کی۔ آل سے اصحاب سے قائم رہے تا ابد نسبت اے نانا اے حسین، صدقہ شہزادوں کا آقا کیجئے کیجئے رحمت اے نانا اے حسین، ہر ولی کا واسطہ عطار پر کیجئے رحمت اے نانا اے حسین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ نماز روزے کی کثرت۔ حضرت سیدنا علامہ ابن اسیر جزری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کثرت سے نماز پڑھتے، روزے رکھتے، حج کرتے، صدقہ و خیرات کرتے اور تمام بھلائی کے کاموں کو کرتے تھے۔ شہزادہ امام علی مقام حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میرے ابو جان حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ دن اور رات میں 1000 رکعت نوافل ادا فرمایا کرتے تھے۔ عظیم تابعی بزرگ حضرت سیدنا امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے دیکھا حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ رمضان مبارک میں مکمل قرآن کریم ختم فرمایا کرتے تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ کو حج کا بہت شوق تھا، چنانچہ مروی ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ نے 25 حج پیدل کیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ امام پاک کا امامہ شریف ایک تابعی بزرگ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کی زیارت کی تو دیکھا کہ آپ رضی اللہ عنہ نے امامہ شریف باندھا ہوا تھا اور امامے کے نیچے سے آپ کے کچھ مبارک بال نکلے ہوئے تھے۔ ابو جان سے محبت کا عالم حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ اپنے ابو جان حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ عنہ سے بے حد پیار کرتے تھے اور اسی وجہ سے آپ رضی اللہ عنہ اپنے تمام شہزادوں یعنی بیٹوں کے نام علی رکھتے تھے۔ بڑے شہزادے
یعنی بڑے بیٹے کا نام علی اکبر رضی اللہ عنہ ہے، ان سے چھوٹے جو کہ امام زین العابدین کے نام سے مشہور ہیں، مگر ان کا اصل نام علی اوسط رضی اللہ عنہ ہے، اور سب سے چھوٹے شہزادے ننھے ننھے پیارے پیارے علی اصغر رضی اللہ عنہ ہیں۔ امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کے علاوہ دونوں شہزادے اپنے ابو جان کے ساتھ میدان کربلا میں شہید ہو گئے تھے۔ اس شہید بلا شاہ گلگوں قبا، بے کسے دشت غربت پہ لاکھوں سلام۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ محبت امام حسین شہزادہ گلگوں قبا یعنی گلاب کی طرح سرخ جبہ پہنے ہوئے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا، من احبنا للہ کننا نحن وہو یوم القیامت کہاتین، یعنی جس نے اللہ پاک کی رضا کے لیے ہم سے محبت کی، ہم اور وہ قیامت کے دن یوں ہوں گے۔ شہادت اور درمیانی انگلی سے اشارہ فرمایا۔ صحابہ کا گدا ہوں اور اہل بیت کا خادم، یہ سب ہے آپ ہی کی تو عنایت یا رسول اللہ۔ سچی خواہش۔ حضرت سیدنا علامہ عبد الرحمن ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ حضرت سیدنا عمرو بن لیث رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے ان کی تمام فوج کو جمع کیا گیا۔ حضرت سیدنا عمرو بن لیث رحمۃ اللہ علیہ نے جب اپنی فوج کی یہ کثرت دیکھی تو رو پڑے اور دل ہی دل میں کہنے لگے، کاش امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے وقت میں وہاں موجود ہوتا اور میرے پاس اتنی فوج ہوتی تو میں اپنی جان، شان و شوکت اور ساری فوج کو ان پر قربان کر دیتا۔ اس زمانے کے کسی ولی اللہ کو خواب میں اللہ کریم کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عمرو بن لیث سے کہہ دو کہ اس کے دل میں جو خیال آیا ہے ہمیں اس کی خبر ہے اور ہم نے اس کے ارادے کو قبول کر لیا ہے۔ اللہ کریم تمہیں اس ارادے اور خیال پر اجر عظیم عطا فرمائے۔ جب خواب دیکھنے والے نے حضرت سیدنا عمرو بن لیث رحمۃ اللہ علیہ کو یہ خوشخبری سنائی تو وہ خوشی سے جھوم اٹھے اور ان کی آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی لگ گئی۔ محبت امام حسین کی وجہ سے مغفرت ہو گئی۔ حضرت سیدنا عمرو بن لیث رحمۃ اللہ علیہ کو انتقال کے بعد کسی نے خواب میں دیکھ کر پوچھا، اللہ پاک نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ انہوں نے فرمایا، اللہ کریم نے مجھے بخش دیا۔ پوچھا کس سبب سے؟ فرمایا، رب کریم نے اسی اچھی نیت کے سبب میری مغفرت فرما دی۔ اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عمر مبارک بوقت شہادت سید الشہداء امام عالی مقام حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کی عمر مبارک 56 سال 5 ماہ 5 دن تھی۔ کربلا کے جانثاروں کو سلام، فاطمہ زہرا کے پیاروں کو سلام، یا حسین ابن علی مشکل کشا، آپ کے سب جانثاروں کو سلام، جو حسینی قافلے میں تھے شریک، کہتا ہے عطار ساروں کو سلام۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔